فوجداری ہوتی ہیں اور اس میں پولیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی زخمی ہوا ہے، مضروب ہوا ہے، تو اس کا میڈیکل رزلٹ ملے گا، اور میڈیکل رزلٹ دیتا ہے کوئی بھی متعلقہ ڈاکٹر کسی بھی ہاسپٹل میں، اور اسی میڈیکل رزلٹ پہ ایف آئی آر اور اس کی دفعات اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی فریق کو جو ملزمان میں ہوں ان کو اعتراض ہو تو وہ چیلنج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر کے پاس اور پھر ڈی ایچ او کے پاس آ کر کے اس کو جو مضروب ہوتے ہیں دوبارہ کال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر ان کے رزلٹ پہ سیٹسفائی ہوتا ہے جو اس کو جاری ہو چکا تھا تو معاملہ پھر واپس پولیس کے پاس جاتا ہے، یا اگر دوسرا فریق ایگری نہیں ہوتا تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے اس کو میرپور، اور یہ بڑے لیول پہ ایک بورڈ تشکیل پاتا ہے۔ اس میں جو قابل اعتراض بات بھی ہے اور دلچسپ بھی قابل غور بھی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل رزلٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ چیلنج کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ اگر کوئی مضروب ہے تو وہ پہلے زخمی ہوا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد اس کے علاج پہ خرچ ہوا، اب وہ دوبارہ تاریخیں بھگتے گا، تصدیق کرے گا کہ واقعی مجھے لگی تھی، اور اگر وہ جو ڈاکٹر جس نے وہ رزلٹ جاری کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر اس ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور محکمہ ہیلتھ کیا سٹیپ لیتا ہے، کیوں نہیں لیتا۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ رزلٹ ٹھیک ہے تو پھر جس نے غلط اپلیکیشن دی کا آیا اس نے کوئی فیس ادا کی، کوئی اس کو کہیں کہ کوئی فنڈ مہیا کیا گورنمنٹ کو، اور اگر ڈیسیژن آخر تک یہ آیا کہ یہ رزلٹ ٹھیک تھے اور چیلنج کرنے والا محض خرابیاں اور ٹینشن دے رہا تھا تو گورنمنٹ کا نقصان اور پھر جو مضروب ہوئے ان کا نقصان، اس کا ازالہ بنانے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں۔ اس بات کو آج ہم یہیں سمیٹ رہے ہیں کہ بیان حلفی پہ مقدمات اور بیان حلفی سے ہٹ کے عام درخواستوں پہ جو خواریاں ہوتی ہیں اس میں ایک فریق تو بہر طور غلط ہوتا ہے۔ اگر رزلٹ دینے والے کی خرابی ثابت ہوئی تو وہ ڈاکٹر گھر جانا چاہیے یا اس کے خلاف کارروائی ہو، اور اگر رزلٹ ٹھیک ہے تو چیلنج کرنے والا اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی فیس ادا کرے یا اس کے لیے کوئی کارروائی لیگل ہو، اس کی قانون سازی کرنی ہے۔ ایم ایل اے حضرات نے اور آزاد کشمیر کی کابینہ نے، اس کی حکومت نے وہ کیوں نہیں کر پا رہی، اور یہ تماشا کیوں چل رہا ہے، اس پہ غور کریں گے وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور ان کی کابینہ، اور اگر یہ وزیر اعظم نہیں رہے کوئی اور ہوگا تو اس کی رسپانسبلٹی ہوگی، اور عوام کی سب سے زیادہ ہوگی کہ عوام ووٹ دیتے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات پہ اپنا ضمیر بیچتی ہے۔ سب لوگ نہ صحیح کچھ اسی پہ غور کرنے کے لیے ہم آج کا کلپ یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتاتے چلیں آپ کو، میں آپ سے مخاطب رہا چودھری فیض الرحمان، پاکستانی زیر قبضہ آزاد کشمیر، جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کہلائے جانے والے خطہ کے ضلع ممبر کی ضلع حدود، اور اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ او کے آفس میں، یعنی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے دفتر میں۔ چاہوں گا اپنے کیمرہ مین ساتھی نقیب اللہ چودھری کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔